یہ لاہور ہے۔ لاہور کہنے کو تو ایک شہر کا نام ہے، لیکن مجھ سے پوچھیے تو کم از کم میرے لیے لاہور تاثرات و واقعات، حکایات و روایات کی اس دائمی کیفیت کا نام ہے جو میرے خون میں حل ہو کر میرے نظام بدن میں گردش کر رہی ہے۔ لاہور میرے دل کی دھڑکن کا نام ہے، اور جب میں کہتا ہوں یہ لاہور ہے تو ایک مفہوم میں دراصل میں اپنی جانب ہی اشارہ کرتا ہوں، کیونکہ دراصل میں خود لاہور ہوں۔ لاہور میرا وطن ہے، اور اس وطن کا دل زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو شملہ پہاڑی کے نزدیک ریڈیو پاکستان لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ زمین کا یہ ٹکڑا ہمیشہ شاد و آباد رہے گا۔ یہ چھوٹا سا اقتباس میرے والد کی کتاب یہ لاہور ہے کہ سے لیا گیا ہے۔ تکونی ٹی وی آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہے، یہ لاہور ہے کے عنوان سے۔ یہ لاہور ہے میرے والد ابوالحسن نقوی کی کتاب جو ریڈیو پاکستان لاہور کے حوالے سے لکھی گئی ہے اور جسے سنگ میل پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں لاہور کے پرانے اور نئے ریڈیو اسٹیشن کے قصے اور وہ لوگ جن کے دم سے کبھی لاہور کا ریڈیو اسٹیشن آباد تھا، مثلاً مونی حمید، اشفاق احمد، ناصر کاظمی، صوفی تبسم، اے حمید، مصطفیٰ علی حمدانی، شوکت تھانوی، استاد امانت علی خان، فریدہ خانم، نور جہاں، مہدی حسن، نسیم بیگم، ملکہ پکھراج، رفیع پیرزادہ، اخلاق احمد دہلوی، عزیز الرحمن اور بے شمار اس وقت کے مشہور لوگ جن کے بارے میں آپ نے شاید کچھ سن رکھا ہو، مگر یہ پروگرام دیکھ کر آپ ان کے بارے میں بہت کچھ جان بھی جائیں گے، اور اس دیوانے کے بارے میں بھی جو ہر روز صبح سویرے ریڈیو پاکستان لاہور کے بلڈنگ کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنی خبریں سناتا تھا اور سمجھتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سب کچھ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھہریے، آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ نیا اور پرانا ریڈیو اسٹیشن کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جسے میں نیا ریڈیو اسٹیشن کہتا ہوں اور جو اب تقریباً 60 سال کا ہو چکا ہے اور ایمپریس روڈ پہ واقع ہے، مگر یہ پرانا ریڈیو اسٹیشن کیا تھا اور کہاں تھا؟ ٹھہریے، اس کے لیے میں آپ کو اپنے والد کی کتاب کا ایک چھوٹا سا اقتباس سناتا ہوں۔ یہ لاہور ہے اور یہ شملہ پہاڑی۔ شملہ پہاڑی کے نیچے سے گزرتی ہوئی سڑک گورنر ہاؤس کے گیٹ پہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بائیں طرف جو مکان ہے اس میں فیض احمد فیض، بیگم فیض، ان کی 2 پیاری پیاری بچیاں سلیمہ اور منیزہ قیام پذیر ہیں۔ فیض صاحب کے مکان کے بالمقابل میاں فضل حسین کی کوٹھی ہے۔ اسی کوٹھی کو دوسری عالمی جنگ کے دنوں میں ریڈیو اسٹیشن بنا دیا گیا تھا، اور جب سے آج تک حکومت پاکستان میاں فضل حسین کے خاندان کی کرایہ دار ہے۔ اور یہ سیاہ آہنی گیٹ ہے، اس کے باہر یہ سرخ و سفید رنگ وجی صورت شخص کون بیٹھا ہے؟ یہ دیوان علی چوکیدار ہے، یاروں کا یار۔ مولانا کوثر نیازی بھی اس کے یار وفادار ہیں۔ تو آئیے
اندر چلتے ہیں، لیکن ٹھہریے، اس کے لیے آپ کو ہمارے اگلے شو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا شو اچھا لگے تو پلیز تکونی ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائی دیجیے۔ اور اگر بہت اچھا لگے تو اپنے دوستوں سے اور گھر والوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو پھر انشاءاللہ اگلے شو تک نور نغمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔